جی دوستوں، میں ایک بار پھر جاوید انیت حاضر ہوں۔ دوستوں، ہم آج بات کریں گے 3 جون منصوبے کے بارے میں۔ 3 جون منصوبہ جو ہے وہ ہندوستان کے بٹوارے کے بارے میں، اس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ 3 جون منصوبہ کیا تھا، یا یہ جو ہندوستان کے بٹوارے کا جو منصوبہ تھا وہ کیا تھا۔ اس بارے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان یعنی جو برٹش انڈیا ہے، چونکہ ہندوستان کے 2 حصے تھے، ایک برٹش انڈیا تھا اور جو براہ راست کراؤن برطانیہ کے زیر کنٹرول تھا، اور ایک پرنسلی اسٹیٹ یا فیوڈل انڈیا تھا جس میں 562 ہے یا 565 ہے ہندوستان کی پرنسلی اسٹیٹس تھیں۔ تو برٹش انڈیا کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا، یا اس منصوبے کا اعلان کیا گیا کہ یہ جو برٹش انڈیا ہے اس کو ہندو مسلمان بنیادوں پر، یعنی برٹش ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کے بیچ میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اس کے 2 حصے کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں اسی 3 جون منصوبے میں پرنسلی اسٹیٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اگر چاہیں تو ہندوستان کی ڈومینین میں شامل ہو جائیں اور چاہیں تو پاکستان کی ڈومینین میں شامل ہو جائیں۔ ان کو 2 آپشن دیے گئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ریاست کے حکمران یہ فیصلہ کریں گے، لیکن ان کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی ریاست ہندوستان کے قریب لگتی ہے، اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ہندوستان کے قریب لگتی ہیں یا پاکستان کے قریب، اور دوسرا خیال یہ رکھا جائے کہ اس ریاست کے جو لوگ ہیں ان کا جو مذہبی جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے۔ تو اس طرح یہ جو 3 جون منصوبہ تھا اس کا اعلان کیا گیا، اور پھر جو برٹش انڈیا تھا اس کا بٹوارہ کیا گیا۔ تو برٹش انڈیا کا جب بٹوارہ کیا گیا تو اس میں جو مسلم میجارٹی علاقے تھے وہ پاکستان کی طرف آ گئے، اور جو ہندو میجارٹی علاقے تھے وہ ہندوستان کی ڈومینین میں چلے گئے۔ پرنسلی اسٹیٹ کو، جس بارے میں سب سے زیادہ یہ اصل میں غلط فہمی پائی جاتی ہے یا کچھ مسکنسیپشنز ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ یا ہندوستان میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں، یا آپ انڈیپینڈنٹ رہیں۔ 3 جون منصوبے میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں، برٹش انڈیا کے ساتھ جو ان کے ٹریٹیز ہیں، جو ان کے معاہدات ہیں، وہ مڈ نائٹ 14 اگست کی مڈ نائٹ کو وہ لیپس ہو جائیں گے، یا وہ ٹریٹیز جو ہے وہ اینڈ ہو جائیں گی اور معاہدات تمام ختم ہو جائیں گے۔ ہندوستان یعنی جو برٹش انڈیا تھا اس کے ساتھ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، یا جو فیوڈل ریاستیں تھیں ہندوستان کی، ان کے جو معاہدات تھے یا جو ان کے ساتھ ٹریٹیز تھیں، وہ کچھ تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے حوالے سے تھیں، اور کچھ ان کی جو ایشوز تھی ڈیفنس اور فارن افیئرس کے حوالے سے برٹش انڈیا کے ساتھ ان پرنسلی اسٹیٹس کی ٹریٹیز تھیں اور معاہدات تھے۔ تو وہ چونکہ ختم ہونے لگے تھے برٹش انڈیا کے خاتمے کی وجہ سے، اور کراؤن کا جو رول تھا وہ ہندوستان کے یعنی برٹش انڈیا کے اوپر سے ختم ہو رہا تھا، اس کا کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ تو یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی جو پیراماؤنٹ سی چونکہ برٹش انڈیا کے کراؤن برطانیہ کے پاس تھی، تو یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ پیراماؤنٹ سی لیپس ہو جائے گی، تو برٹش جو ہے وہ جو برٹش انڈیا جو ہے ان کے ساتھ ہی ہندوستانی ریاستوں کے معاہدات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ ہندوستانی ریاستوں کے پاس 2 چوائس ہیں کہ وہ یا ہندوستان کی ڈومینین میں جائیں یا پاکستان ڈومینین میں۔
ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ سے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹرمینالوجی استعمال کی گئی تھی جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں اور ہم اس کی یہاں ایکسپلینیشن کرنا چاہتے ہیں.